عزیز ساتھیوں، دنیا میں جتنے بڑے لوگوں نے کام کیا، چاہے وہ لکھنے والے ہوں، دعوت کے میدان میں کام کرنے والے ہوں، جتنے بھی ہیں، اس میں مور دین 80% ذہین ترین نہیں، ذہین لوگ بھی نہیں ہیں۔ ذہین ترین کا مطلب ہوتا ہے ترقی یافتہ، ترقی پذیر جسے بولتے ہیں نا، ایک نارمل سے بھی ان کی صلاحیتیں کم ہیں، جنہوں نے دنیا میں کارنامے انجام دیے۔ تو ہم یہی سمجھ کے چلیں گے کہ ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اللہ کی طرف سے جب فیصلہ ہو جائے گا، اللہ ہم سے کام لے گا۔ ہمیں لکھنا نہیں آتا، ہم پڑھنے کے زمانے میں ٹھیک نہیں تھے، ہمارے درجے میں فلاں ہوشیار تھے، وہ آج کل لکھتے ہیں، نہیں، وہ وہی رہ جائیں گے جب اللہ آپ کو پہنچانے پر آئیں گے۔ سب سے پہلے نیت کیجئے، مجھے آج سے لکھنا ہے۔ ایک زمانہ تھا، خود ہمارا زمانہ تھا، وہ ہمارے مولانا مقبول صاحب کا زمانہ تھا، ہمارے اساتذہ کا تو زمانہ نہیں تھا، لکھنے کے بعد چھپنے کی فکر ہوتی تھی، ایڈیٹر سے دوستی ہوتی تھی، مضمون کیسا بھی ہو چھپ جاتا تھا۔ آج کا زمانہ ایسا نہیں، آپ گروپ میں ڈال دیجئے، مضمون جیسا بھی ہو، ایڈیٹر خود ہیں، آپ قاری بھی خود ہیں، سامع بھی خود ہیں، سب کچھ ہیں، تو ہمارے لیے کوئی پرابلم ہی نہیں آج۔ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ پہلے ایک مضمون چھپنے کے لیے 10 بار بھیجنا پڑتا تھا، 20 بار انتظار کرنا پڑتا تھا، 30 بار سوچنا پڑتا تھا، 40 بار دل میں بات لانی پڑتی، تب جا کے ایک ہمارا کوئی شعر شائع ہوتا تھا ہلال میں، نور میں، الحسنات میں۔ آج کے زمانے میں ایسی بات نہیں۔ تو ہمارے پاس ایک پرنٹ میڈیا کا ایسا پلیٹ فارم ہے، ہماری تخلیقات۔ ابھی آپ انشاءاللہ لکھیں گے، آپ کے لیے کوئی ٹینشن نہیں۔ مولانا عبدالحق صاحب نے اعلان کر دیا، کیا اعلان کر دیا؟ کہ ہمارے یہاں بزم قلم کا آغاز ہوا۔ جس دن لکھیں گے آپ، انشاءاللہ اسی دن ہمارے فکر و خبر کے سائٹ پہ آپ کا مضمون شائع ہو جائے گا۔ ہوگا نہیں ہوگا؟ واٹس ایپ پہ چلا جائے گا۔ مجلہ شائع ہوتا ہے، کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ 500، 400، 800، 1000۔ واٹس ایپ پہ 10,000 آدمی پڑھتے ہیں، سائٹ میں 5,000 آدمی جاتے ہیں، تو آپ کا مضمون پہلے دن سے پڑھنے والے 15,000 مل گئے۔ تو آپ کا زمانہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ کوئی محنت کا اور کوئی آزمائش کا، کوئی مجاہدے کا نہیں ہے۔ اطمینان ہو گیا؟ آپ جیسے بھی لکھیں گے انشاءاللہ اس کو ہم آگے پیچھے کر کے اس کی اصلاح کر کے، ہمارے پاس لوگ ہیں، اللہ کا فضل ہے، ہمارے خود اپنی ٹیم فکر و خبر کی ہے، ہمارے جامعہ کے اساتذہ ہیں، نام لے کے لیے ضرورت نہیں ہے، وہ جتنے بھی مصروف رہتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ ادھر ہم دیکھ رہے ہیں 10-15 سال سے، بلکہ ادھر قریب میں 10 سال سے ہمارے ایسے اساتذہ ہیں جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے لکھ کر لاتے ہیں، ایسی ان کی ہمت افزائی کرتے ہیں، اور آج اتنے اچھے لکھنے والے بن گئے ہیں۔ میں کسی سے موازنہ نہیں کرتا، کمپائر نہیں کرتا۔ مولانا اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد بھی ہم نے دیکھا، حضرت مولانا عبدالباری صاحب کے انتقال کے بعد دیکھا، ہمارے چھوٹے چھوٹے فارغ ہونے والے عزیزوں کے مضامین نہیں، بلکہ اس سے بھی آگے، بولیے، فارغ ہونے والوں کے نہیں، بلکہ جو فارغ ہونے والے تھے، فارغ ہونے والے بھی نہیں، ہفتم اور ہشتم کے نہیں، بلکہ بولیے نا، ثانویہ کے طلباء نے اتنے اچھے مضامین لکھے جو مضمون ان کا ہمارے مضامین پر بھاری تھے، بہت سارے بڑوں کے مضامین پر اتنے دلچسپ، سب لوگوں نے کہا، آج بھی لکھا ہے۔ لکھنے کے لیے تھوڑا سا اس کو ہم کو سوچنا پڑے گا۔ ایک تو خود اعتمادی جب تک ہمارے پاس نہیں ہوگی انشاءاللہ ہم کوئی کام نہیں کر سکیں گے۔ اس کو کہتے ہیں سیلف کانفیڈنس، عربی میں اس کو کہا جاتا ہے الثقہ بالنفس۔ خود قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا، قل انما ادعو الی اللہ علی، بولیے نا، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ مجھے جب تک اعتماد نہیں ہوگا میں کام نہیں کر سکتا۔ نبی سے کہا گیا، نبی سے بڑھ کر دین پر، اللہ کی ذات پر کس کو اعتماد ہو سکتا ہے؟ پھر بھی کہا گیا آپ اپنے ثقہ بالنفس کی تجدید کیجئے، قل۔ تو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے اپنی خود اعتمادی کے ساتھ آج سے ہفتے میں ایک چھوٹا آرٹیکل ہی صحیح لکھنے کی کیا کریں گے؟ کوشش کریں گے۔ 10-20 نہیں، انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں ہمارے 100 بچے، ہمارے 100 فارغین بھی جب لکھنے کے میدان میں آئیں گے، پھر آپ اور ہم سب دیکھتے رہ جائیں گے اللہ کی قدرت، اللہ کہاں سے کہاں ہمارے ان بچوں کو پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ ایک موٹی سی آپ کو 2-4 چیزیں ہم بتاتے ہیں۔ ایک تو مصنف بننا ہے اور ایک مضمون نگار بننا ہے۔ فی الحال آپ کیا بنیے؟ بڑی آواز سے بولیے بھائی، مضمون نگار۔ آج کے آج بن جاتے ہیں، آن دی اسپورٹ، یہاں سے بن کے نکل بن سکتے ہیں۔ ہاں، یہاں ہمارے حارث بیٹھے، حارث اکرمی، دیکھنے میں کہتے ہیں، دیکھنے میں چھوٹے ہیں، عمر میں بھی چھوٹے ہیں، لیکن جب انہوں نے ہمت کی، اب ان کا ویب سائٹ بن گیا، مفتی تقی عثمانی صاحب کی طرح ان کے بھی دروس آتے ہیں، ماشاءاللہ محاضرات آتے ہیں، ہمت کر رہے ہیں، دیکھنے والے 10-20 بھی ہوں، لیکن یہی انشاءاللہ بڑھ جائیں گے۔ ہاں، اچھی چیزیں لا رہے ہیں، ہمت کر کے جو ہے آپ کو کرنا چاہیے۔ آج کے زمانے میں ہر چیز سستی ہے، کوئی نہیں۔ تو مضمون نگاری کے بنیادی عناصر 5 ہیں۔
کتنے ہیں؟ 5۔ نمبر 1، آپ کا مضمون کوئی کیوں پڑھے گا؟ کرونا کی حقیقت پر آپ نے مضمون لکھا، 500 نہیں، 5000 نہیں، 50,000 مضامین آ چکے ہیں۔ کرونا کہاں سے نکلا؟ چائنا سے نکلا، یو سے نکلا، وہاں سے آیا، یہاں سے آیا، سب کو معلومات۔ بھائی آپ کیا ہے، ریپیٹیشن ہے، کوئی آپ کا مضمون نہیں پڑھے گا، سائٹ پہ جائے گا، آن تو کرے گا لیکن نہیں پڑھے گا۔ جب تک کرونا سے متعلق کوئی نئی چیز آپ بیان نہیں کریں گے، اچھا اس نئی چیز کو آپ 2 دن کے بعد مضمون پڑھنے کے بعد ہوتا ہے کیا لکھنا چاہتے ہیں بول کے، تبھی نہیں پڑھیں گے۔ اسٹارٹ کرتے وقت ہی معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے اس مضمون کے آرٹیکل کے اندر کوئی نئی چیز ہے نا؟ تو آپ جو ہے کوئی نئی چیز جب تک نہیں دیں گے، آپ کا آرٹیکل لوگ اسٹڈی نہیں کریں گے۔ تو آپ کو سوچنا پڑے گا اس کے لیے، ایک تو مواد آپ کا ممتاز ہونا چاہیے، منفرد ہونا چاہیے، اور دوسروں سے جو ہے کیا ہونا چاہیے، علیحدہ ہونا چاہیے۔ ایک بنیادی چیز کیا ہوئی؟ مواد۔ ہمارے خط پہ غور مت کیجیے، پھر خط دیکھتے رہ جائیں گے، پھر آپ 100 میں 100 نمبر دیں گے ہم کو۔ نمبر 1 مواد۔ نمبر 2 عنوان۔ نمبر 3 آغاز۔ نمبر 4 سامنے والے کو عملی طور پر آپ کے مضمون سے پریکٹیکل کیا سبق مل رہا ہے، پریکٹیکل سولوشن اس کو کہا جاتا ہے۔ میں نے پڑھا یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، امت کا یہ مسئلہ ہے، اب مجھے کیا کرنا ہے؟ کھانا خوراک ہو گئی، سن لیا، سمجھ میں آ گیا، معلومات میں اضافہ ہو گیا۔ اس سے کوئی خاص جو ہے اٹریکٹو آپ کا آرٹیکل نہیں ہوگا۔ تو کیا ہے؟ نتیجہ اور لاہ عمل، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ جو ہے اچھے مواد کے ساتھ، اچھے عنوان کے ساتھ، اچھے آغاز کے ساتھ، اچھے نتیجے لاہ عمل کے ساتھ، نتیجے اور لاہ عمل سے پہلے آپ کو اپنے آرٹیکل کا تجزیہ کرنا چاہیے۔ تجزیہ کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ اینالائز کرنا چاہیے، اینالائز۔ آج ایک آپ نے واقعہ دیکھا، روز واقعات پہ جاتے تھے۔ ہمارے یہاں ہم نے ارمغان حجاز میں ایک چھوٹا سا کالم شروع کیا تھا، آخر میں کیا ہے اس کا نام ہے؟ ارمغان کے آخر میں، ارمغان حجاز کے آخر میں کیا آتا ہے؟ کالم کا نام کیا ہے؟ چلتے چلتے۔ ہمارے عبدالباری مولانا رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، کہیں بھی جاتے تھے اور کہیں بھی کوئی واقعہ ہوتا تھا، کل دیکھو ہاں اس پر آرٹیکل آتا بولتے تھے۔ آرٹیکل نہیں بھی آنا ہوتا تھا، ان کے کہنے کی وجہ سے اس پر آرٹیکل لکھنا پڑتا تھا۔ اب آرٹیکل لکھنے کے لیے 10 منٹ لگتے ہیں، لیکن 10 دن سوچنا پڑتا ہے۔ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ایک ایک چیز کے لیے آپ کو پڑھنے میں 2 منٹ لگتے ہیں، ہم کو لکھنے میں 10 منٹ لگتے ہیں، لیکن لکھنے کی تیاری، اس کو ممتاز اور اس کو دوسروں سے منفرد بنانے کے لیے 10 دن لگتے ہیں سوچنے کے لیے۔ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، ہر جگہ اپنے اوپر اس کو سوار کرنا پڑتا ہے، تب جا کے وہ آرٹیکل کیا ہو جاتا ہے، لوگ توجہ سے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی حادثہ پیش آیا، راستے میں آپ جا رہے تھے، مولانا اقبال صاحب کا انتقال ہوا، افکار فکر و خبر کا آپ کو تعارف کرنا ہے، پھول پرچے کا تعارف کرنا ہے۔ بٹکل سے ایک پھول پرچہ نکلا، ماہنامہ، ارے 500 نکلے سے 501 ہو گیا، کون سی کمال کی بات ہے؟ نہیں پڑھتے۔ فکر و خبر ایک سائیڈ ہے، بہت سارے سائیڈ کی طرح ایک سائیڈ ہے، کون پڑھیں گے؟ جب تک اس کی ہیڈنگ اور اس کے اندر کا مواد لوگوں کو متوجہ کرنے والا نہیں ہوگا، آپ کا مضمون کیا نہیں، آپ کے جو ہے کلپ کرنے کی وجہ سے اس کی تعداد، سننے اور دیکھنے والوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے، لیکن آٹومیٹک منٹوں کے اندر، گھنٹوں کے اندر لاکھوں تک پہنچ جائے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ آپ کو کرنا پڑے گا۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہیڈنگ ایسی ہوتی ہے آدمی نہ چاہے تو بھی اس کو کلپ کرتا ہے اور مضمون پڑھتا ہے، بعد میں غصہ نہیں آتا اس کو، بی پی، ای پی، ڈی پی جتنے سب آ جاتی ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں رہتا۔ دنیا کے ایسے اذان، وہ تقریر آپ روئے بغیر نہیں رہیں گے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے، آپ ہنسے بغیر نہیں رہتے۔ اب وہ عنوان ایسا دے دیا، غصہ بھی آتا ہے، کچھ نہیں مواد۔ بعض اوقات مواد اچھا ہوتا ہے لیکن ہیڈنگ اچھی نہیں ہوتی، اچھی چیز ہونے کے باوجود لوگ کیا نہیں کرتے، اس کو کلک نہیں کرتے،
اس کو پڑھتے نہیں، اس کو سنتے نہیں، اس کو دیکھتے نہیں. تو شریف ہونے کا اعلان کرنا بھی ضروری ہے. دنیا سے بے نیاز ہونا کافی نہیں ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا کہا گیا. بعض چیزیں ایسی ہیں، اخلاص اپنی جگہ، للہیت اپنی جگہ، لیکن للہیت اور اخلاص جس ذات کے لیے وہ ذات خود کہتی ہے کہ اس چیز اور اس صفت کا آپ اعلان کیجئے. اپنے مضمون کے تعلق سے آپ کو کیا دینا پڑے گا؟ ہیڈنگ، عنوان ایسا دینا پڑے گا جو اٹریکٹیو ہو. مثال کے طور پر مولانا اقبال صاحب کا انتقال ہوا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، ابھی آپ اپنے اس پر لکھ کے بتائیے، کوئی 3 عنوان ایسا بتائیے جس عنوان کے دیکھنے کے ساتھ لوگ اچھمبے میں رہ جائے، ایسا عالم اور یہ صفت کہیں اور نظر نہیں آئی الا ماشاء اللہ. استثناء تو نہیں کیا جا سکتا، اللہ کی ذات بڑی ہے بھی پتہ نہیں ہے. اب بتائیے، اب لکھیے اپنے یہاں کوئی ایسا عنوان دیجیے مولانا اقبال صاحب کے انتقال پر. سوچئے، آپ کو موقع ہے، سب لکھیے. اپنے اساتذہ کے علاوہ سب سے میں کہہ رہا ہوں، بڑوں مجھ سے جو بڑے ہیں ان کے علاوہ جو ہمارے شاگرد ہیں، اس میں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو کیسے کرنا ہے اس کو. آپ سوچئے ابھی مولانا اقبال صاحب کے انتقال پر کوئی ہیڈنگ ایسی دیجئے. میں آپ کو کم از کم 10 ایسی ہیڈنگ بتا سکتا ہوں جو مولانا اقبال صاحب کو دوسرے علماء سے ممتاز کرتی ہے. میں تو آپ کے لیے صرف 3 کہہ رہا ہوں. لکھیے، اپنی اس میں لکھیے. اس میں کوئی فائن نہیں پڑے گا، کوئی انسلٹ نہیں ہوگی، کوئی پنشمنٹ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں. سوچیے، بہت آسان ہے. دو دیجیے، 2. چلیے، ایک عنوان دیجیے کوئی. سوچیے آپ، جس کا ہو گیا ہاتھ اٹھائیے. وہ لمبا عنوان ہو جائے کوئی بات نہیں، اس کو سیٹنگ کریں گے، اس کو چھوٹا کریں گے. کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں. ہاں جی، ٹھیک ہے. میر کیا، اس میں خصوصیت کیا ہے؟ مولانا اقبال صاحب کی امتیازی شان کیا ہے اس میں جو دوسروں سے ان کو ممتاز کرتی ہے؟ ہاں جی، ٹھیک ہے. اور بتائیے. جلدی جلدی. اس طرح نہیں کریں گے، ون وے خالی تقریر کریں گے نا، پھر آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. ہاں جی، اوپر کھڑے. 500 سال آگے کی فکر کرنے والا 1 صدی بھی مکمل نہ کر سکتا. اس کو چھوٹا عنوان بنا سکتے. 5 صدی آگے کی فکر کرنے والا. تب تک دنیا رہے گی نہیں رہے گی معلوم نہیں، کہ ایڈوانس بول رہے ہیں. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، اچھا عنوان. اور بولیے مولانا حادث صاحب. مشہور ماہر فلکیات دنیا میں نہیں رہے. اچھا عنوان ہے، ماہر فلکیات اور مولانا ایک امتیازی شان بھی. ٹھیک ہے، دیکھیے آگے آ رہا ہے نا. اور بولیے. کوئی ضروری نہیں کہ لکھنے والے ہی ہوں، مضمون نگار ہی ہوں. جی، دور اندیش قاضی کی رحلت. قاضی عام طور پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دور اندیش نہیں ہوتے، یہ ہمارے قاضی دور اندیش تھے. یہ ثابت کریں گے اس میں، ان کی دور اندیشی کی مثالیں دیں گے. یہ اچھا، دور اندیشی عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں قاضی نہیں ہوتی ہے، یہ دور اندیش بھی ہے، بہت صاحب بصیرت یہ ثابت کرنا چاہیں گے. اچھا عنوان. جی جی، نہیں بات صحیح، میں آپ کی تائید کر رہا ہوں. 100 نمبر ملے، پورے ملے. اور بولیے جلدی جلدی جلدی. لمبا چوڑا ہونے کے بجائے تھوڑا سا ہوگا، تھوڑا سا اچھا ہونا، پریکٹیکل ہونا اچھا ہے نا. ارے یہ تو استاد نکلے. ہاں کیا بولا ہے؟ بٹکل کی نشاط ثانیہ کے سرخیل. کتنا اچھا عنوان ہے. دیکھیے ایک پوری تاریخ آ گئی، عنوان نہیں آیا ہے. اس عنوان میں بتانا چاہتے ہیں، اب یہ ثابت کریں گے اپنے مضمون میں، جتنے لوگوں نے مضمون عنوان دیا ہے نا، اب یہ ثابت کریں گے بٹکل میں اس وقت جو نئی زندگی دینی اعتبار سے ہے،
مولانا مقبول صاحب نے بتایا تھا پہلے دین تھا، اس کے بعد تھوڑا سا کیا ہلکا پھلکا اس میں اس کی کمی آئی، پھر اس کا آغاز ہوا اس نشاط ثانیہ کے سرخیل. اس میں کسی کو کوئی برا بھی نہیں لگے گا کہ وہ اکیلے تھے، ان سے آیا جو لوگ بھی تھے. کل کی نشاط ثانیہ کے سرخیل انہوں نے کہا، سر اس نشاط ثانیہ کے قافلے میں اور لوگ بھی، ان کو ڈر لگتا ہے کوئی اعتراض کر سکتا ہے، اس کو انہوں نے سدباب کیا. نہیں سمجھ رہے ہیں؟ سرخیل کا ان کے قائد، ایک پوری جماعت تھی، اس جماعت کے وہ قائد تھے. ٹھیک ہے، اور جلدی ایک شخص ایک کارواں، اچھا عنوان ہے. وہ اپنی ذات میں ایک انجمن تھے، اداروں کو لے کر چلتے تھے، وہ ایک کارواں تھے، سب کو ساتھ لے کر چلنے کی صفت تھی. ابھی اس پہ ثابت کریں گے. ٹھیک، بہت اچھا، یہ بھی اچھے لکھا رہے ہیں ماشاءاللہ مولانا عبد الکریم صاحب. جی، کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے. راہ وفا سے گزرنے کا مطلب راہ بے وفائی بھی جو ہے ان کے سامنے آئی. ارے یار مشکل ہے. تب تک وقت آئے کیوں کریں. جی جلدی. اب دیکھیے خود بخود آپ نے سوچا، اس میں اکثر بچے اور ہمارے اساتذہ ہیں جنہوں نے اس کو لے کے گھومتا ہے، کوئی آدمی چاہیے اس کو پکڑنے کے لیے. آپ ہی رہیے. ٹھیک ہے. مولانا اقبال صاحب پر جو بہت سارے عناوین ہو سکتے ہیں، اس میں سے اب یہاں پر رہنے دیجیے. مولانا اقبال صاحب پر آپ کو لکھنا ہے تو مولانا اقبال صاحب کی سوانح حیات نہیں لکھنی ہے آپ کو. وہ پیدا ہوئے، جامعہ صلاحیت کے موتمین تھے، جامعہ میں آئے، سب نے لکھا. آپ کا مضمون کون پڑھے گا؟ یہ سب معلومات سب کو ہے. ہاں، یہ وہ لکھ سکتا ہے جو ان کے زمانے لکھ رہا ہے. یہ وہ لکھ سکتا ہے جو کسی مجلے کا خصوصی شمارہ نکال رہا ہے، ایک مجموعی طور پر ان کی سوانح حیات کا وہ خاکہ دے گا، اس کو دینا ہے. لیکن جتنے مضمون نگار ہیں ان کی کسی نہ کسی ایک پہلو پر اس کو بات کرنی ہے. عام طور پر کیا ہو جاتا ہے، ہم کسی کی سوانح لکھتے ہیں تو اس کی سوانح کم، آگے بولیے، اس کی سوانح کم، اپنی سوانح زیادہ ہو جاتی. ہوتی نہیں ہوتی؟ ہمارے ساتھ وہ تھا، یہ معاملہ کیا، معلوم کیا ہوا، ان کا ذکر کم آتا ہے، اپنا ذکر زیادہ آتا ہے. لوگ پڑھتے ہیں اور گالی زبان سے نہیں دیتے بلکہ دل میں دیتے ہیں. اور پھر آئندہ جب بھی کتنا اچھا مضمون ہو یہی سوچ کے پڑھتے ہیں اس میں بھی ان کی اپنی زبانیں ہوگی. ہاں، لکھنا چاہیے اپنے تعلق سے، ذاتی مراسم، اپنے ادارے کے تعلق سے. ایک کالم ہو سکتا ہے 4 کالموں میں، لیکن 4 کالموں میں 3 کالم ہی آپ کے تعلق سے ہوں گے تو نہیں پڑھیں گے. ان کی خصوصیات لکھیے. مولانا اقبال صاحب کے لیے ایک اچھا عنوان آ سکتا ہے، نہیں سمجھ رہے ہیں؟ وہ بچہ جس نے دینی تعلیم کے لیے اپنے خاندان سے بغاوت کی. مولانا اقبال صاحب کا سب سے امتیازی ہے، آج تک نہیں ہے. 10ویں سے پہلے پہنچنے والا وہ بچہ تھا جن کے خاندان والوں نے ان کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا، لیکن کہا کہ کوئی بات نہیں. مولانا اقبال صاحب ایک عنوان آیا. نمبر 2 عنوان، قوم نوائد کی تاریخ کی پون صدی کا گواہ. ان کی عمر تقریباً 75 سال تھی. تو ان کی تاریخ لکھنے سے، ان پر کام کرنے سے ہماری اپنی برادری اور شہر کی پون صدی کی سب سے اچھا عنوان حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد جو آیا تھا مضمون، سب سے بہترین مضمون تو نہیں کہہ سکتا، بہترین عنوان. مولانا اقبال، مولانا مقبول صاحب بتائیے، آپ ہی نے شاید مجھے بتایا تھا. خورشید صاحب کا مضمون سب سے اچھا تھا، وہ تو اس میں شک نہیں. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، سب سے اچھا جو عنوان تھا وہ مولانا وحید الدین خان صاحب کا عنوان تھا. اور جو میں نے ابھی عنوان بتایا اس کو لگ کر عنوان تھا. بولیے آپ آسان ہے آپ کے لیے. 1 صدی کا گواہ. 1 صدی کا گواہ. انہوں نے ثابت کر کے کبھی مولانا وحید الدین خان کسی پر نہیں لکھتے، اپنے علاوہ کسی کو وہ حیثیت ہی نہیں دیتے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی 100 سال کی تاریخ اس شخص کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اس کو پڑھنے کا مطلب آپ نے ملت کی 100 سال کی تاریخ پڑھی ہے. اور مولانا کی سوانح حیات کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے، انہوں نے ہر زمانے میں جو واقعات عالم اسلام میں، ہندوستان میں جہاں جو پیش آئے اس کو انہوں نے پیش کیا. اپنی ذات کے تعلق سے مولانا نے بہت کم لکھا. یہ حضرت مولانا کے سوانح کی خاصیت ہے. مولانا کے تعلق سے آپ لکھ سکتے ہیں، بہت ہی کیا کہتے ہیں گہرا عنوان تو نہیں ہے،
لیکن آپ لکھ سکتے ہیں بھٹکل کی تاریخ کی وہ شخصیت جس کی نماز جنازہ، بولیے آگے کیجئے، جس کی نماز جنازہ بیک وقت ایک شہر میں 3 جگہ پڑھی گئی، 3 جگہ، پگلی ونڈا میں، نواز کولی میں، اور اتفاق سے تینوں جگہ پڑھانے والے مولانا عبدالعظیم صاحب جو ہمارے استاد ہیں، اس کے ساتھ اس کا اور ایک عنوان لگا سکتے ہیں، اتفاق سے تینوں جگہ تینوں نماز جنازہ پڑھانے والے بھٹکل کے تینوں قاضی تھے، مولانا عبدالرب صاحب، مولانا عبدالعظیم صاحب اور مولانا خواجہ صاحب۔ آپ لکھ سکتے ہیں بھٹکل کی تاریخ میں آج تک 5 جگہ مولانا مودودی کی نماز جنازہ ہوئی، ایشیا میں ہوئی، افریقہ میں ہوئی، امریکہ میں ہوئی، سب جگہ ہوئی، یہ خصوصیت ان کی ہے، یہ اعزاز کسی کو نہیں ملا۔ لیکن ایک شہر میں بیک وقت ایٹ اے ٹائم 3 نماز جنازہ پڑھی گئی ہو، یہ بھٹکل کی تاریخ کا ریکارڈ ہے۔ پھر ایک ریکارڈ ہے مولانا اقبال صاحب کا، امتیازی شان مولانا اقبال صاحب کے بیان کرنے پر آئے، مائی کے مسکب تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ 20 ان کی ایسی خصوصیات میں آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں عنوان کے طور پر جو کسی کو حاصل نہیں تھی۔ مولانا اقبال صاحب کی اور خصوصیت تھی کہ ان کے انتقال کے بعد بھٹکل کی تاریخ میں پہلی دفعہ جامع مسجد میں خطبہ ان کے تعلق سے دیا گیا۔ کسی شخصیت پر آج تک مولانا خواجہ صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا، آج تک نہیں دیا گیا۔ کئی جمعہ مولانا انصار صاحب یہاں موجود ہیں، مولانا خواجہ صاحب نے سب جگہ، بلکہ تو مولانا خواجہ صاحب کے ان کا نام لے کر بھٹکل کی تاریخ میں بتا سکتے ہیں آپ۔ یہ سب ایسی ہیڈنگ ہے، اندر میٹر کچھ بھی رہے، آپ کا عنوان لوگوں کو آپ کا مضمون پڑھنے پر کیا کر دے گا؟ مجبور کر دے گا۔ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اس کا عنوان آپ کو لگانا پڑے گا۔ ایک تو ہوا عنوان، آغاز کریں گے آپ، اس کے بعد مواد، پھر نتیجہ لائے عمل۔ ایک کوئی واقعہ آپ نے دیکھا، ایک راستے میں مولانا شعیب صاحب نے بتایا، ساگر روڈ پہ ایک عورت اسکوٹر چلاتے ہوئے گر گئی، نور مسجد کے پاس بتایا تھا آپ نے، ہے نا؟ دیکھنے کی تو ایک واقعہ ہے، اس کا اینالائز ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کو کام کی بات کیسے بنا سکتے ہیں آپ؟ اس سے دعوت کا پیغام کیسے نکال سکتے ہیں؟ آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ آغاز کیسے کرنا پڑے گا؟ اس واقعے سے۔ میں صبح خلاف معمول، معلوم ہونا چاہیے آپ فجر بعد سوتے ہیں، خود بخود آپ کی تعریف بھی آ گئی۔ میں آج صبح خلاف معمول بیوی کے اصرار پر، معلوم بات نارمل وہ کہتی تو میں نہیں جاتا، اصرار کیا تب گیا، بچوں کے گھر میں نہ ہونے کی وجہ سے، معلوم کہ بچے گھر میں رہتے تو بیوی اصرار نہیں کرتی، تو بیوی کی بھی تاریخ اس کے اندر آ رہی ہے، آ رہی نہیں آ رہی؟ میں بازار، مچھلی مارکیٹ نہیں، گوشت مارکیٹ، صبح مچھلی مارکیٹ کھلتی نہیں، آپ یہاں پر لکھیں گے میں صبح 6 بجے مچھلی مارکیٹ گیا، آپ لوگ کہیں گے کہ دماغ نہیں، مچھلی مارکیٹ کھلتی نہیں 9 بجے کے بعد، گوشت مارکیٹ جا رہا تھا، نہیں سمجھ رہے ہیں؟ بیوی کے اصرار پر خلاف معمول۔ اس کے بعد میں نے دیکھا نور مسجد کے پاس ایک عورت گری ہوئی ہے اور تڑپ رہی ہے اسکوٹر سے گرتے ہوئے، اور اس کے آس پاس بہت سارے نوجوان جمع ہیں، کوئی اس کو اٹھانے کی ہمت نہیں کر رہا ہے۔ بالآخر ایک غیر مسلم آتا ہے اور اس کو اٹھاتا ہے اور رکشے میں ڈال کے اس کو ہاسپٹل پہنچا دیتا ہے۔ ایک کیا ہو گیا ہے واقعہ۔ اس سے آپ کو کیا سبق دینا ہے؟ اس سے آپ کو یہ سبق دینا ہے کہ مسلمانوں نے، مسلم نوجوانوں نے اس عورت کو اٹھانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ ہاتھ لگاتے، ان پر الزام آتا، پوسو کیا ہے وہ سب، اس پر کیس لگ جاتا، خدا نہ خواستہ کوئی بھی عورت کے جسم کو آپ نے ہاتھ لگایا تو مسلمانوں نے تڑپنے کے باوجود، درد سے اس کو جو سکتے بلکتے ہونے کے باوجود ہاتھ نہیں لگایا۔ بے شرمی کی حد ہو گئی، ایک غیر مسلم آیا اور اس کو برقع اوپر اٹھا ہوا تھا، نہیں سمجھ رہے ہیں؟ مسلمانوں نے اس لیے نہیں اٹھایا۔ غیر مسلم کے اندر آج بھی ہمدردی ہے، ایک پہلو یہ آیا، آج بھی انسانیت نہیں مری ہے، ذیلی عنوان آپ نے دے دیا، نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اس نے اٹھا کے اس کو کس پر ڈال دیا؟ رکشے پر ڈال دیا۔ مسلمانوں نے کیوں نہیں کیا؟ الزام سے بچنا چاہتے تھے۔ یہ دن کیوں آئے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج عورت گھر سے نکل کر اسکوٹر چلانے پر مجبور کیوں ہوئی؟ ہم نے پہلے دن سے ان کی دینی تربیت نہیں کی، بے حیائی کے تعلق سے اس کی ذہن سازی نہیں کی۔ یہ تجزیہ ہے، اس کے محرکات ہیں، اینالائز کرتے ہوئے آپ آئیں گے۔
ایک مضمون دیا، ذیلی عنوان دیا، یہ دیا، اب لوگ پڑھنے میں بھی دلچسپی لے رہے ہیں چھوٹے چھوٹے مضامین کے تحت. اب اخیر میں کیا کریں گے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس بچی سے زیادہ والدین کا قصور تھا. اگر اس بچی کو لاڑ پیار کے ساتھ پہلے دن سائیکل نہیں چلانے دیتے، گھر سے باہر جانے نہیں دیتے، تو اب قصور کس کا ہے؟ باپ کا ہے. اب باپ کے قصور پہ آپ کو ایک واقعہ یاد آیا. دلی میں کیا ہو رہا تھا؟ ریپ ہو رہا تھا چلتی بس پر، وہ بچے پکڑے گئے. اس پر سب سے بہترین آرٹیکل آیا ایک غیر مسلم کا، اس بچی کے ساتھ منہ کالا کرنے والوں کو سزا نہیں ملنی چاہیے، بلکہ کس کو سزا ملنی چاہیے؟ اس کے والدین کو سزا ملنی چاہیے. وہ ننگے لباس کے ساتھ، بے حیا لباس کے ساتھ اپنی بچی کو باہر نہیں بھیجتے، تو لالچی اور بے حیائی کی نگاہ کے ساتھ نگاہ اس کی طرف اٹھتی نہیں اور زنا کی نوبت نہیں آتی. اس بچی سے زیادہ، اس بچی کے ساتھ زنا کرنے والوں سے زیادہ سب سے بڑی وجہ کون ہے؟ اس کے والدین. اور والدین اس کی وجہ یہ ہے کہ والدین کی دینی تعلیم نہیں ہے. اب یہاں سے آپ نے پکڑ لیا، جب تک بنیادی دینی تعلیم نہیں ہوگی اور ذہن میں بات بٹھائی نہیں جائے گی، نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کے لیے کیا ہے؟ بنیادی دینی تعلیم کا ایک ہی ذریعہ ہمارے پاس سمجھ میں آتا ہے، جو حقیقت میں ایک ذریعہ نہیں ہے. ایسے 10 ذرائع ہیں. ہم سمجھتے ہیں بنیادی دینی تعلیم کے لیے ہمیں کہاں داخل کرنا پڑے گا؟ مدرسے میں. نہیں، 100% ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ہماری خواہش ہو سکتی ہے. اب اس بچی کو اس اسکول میں رہتے ہوئے، جس اسکول میں وہ تعلیم حاصل کرتی ہے، چاہے کانوینٹ میں کیوں نہ ہو، اس کو دین پر باقی رکھنے کی فکر کرنا ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے. اس پر آپ نے ایک چھوٹی ذیلی عنوان لگا دیا. خالی یہ کہہ کر آگے بڑھیں گے تو آپ کے مضمون کا حل نہیں ہوگا. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل آپ اس کے بعد دیں گے اینالائز کر کے، پریکٹیکل کیا کہتے ہیں اس کو؟ سولوشن. اب آپ کا مضمون لوگ پڑھیں گے، آن لائن بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ سے بھی کر سکتے ہیں، گوگل پہ جا کے اپنا سائٹ بنا سکتے ہیں، اور اپنا ویب سائٹ بنا کر آپ جو ہے زوم سے بھی کرا سکتے ہیں. پھر زوم میں خطرات ہیں، اس کے منفی اثرات ہیں، یہ ہیں وہ ہے، اس طرح کے واقعات. تو آپ کا مضمون کیا ہو جائے گا؟ پریکٹیکل. سامنے والے کو میں اپنی جگہ رہتے ہوئے میں اپنی صلاحیت سے کیا کر سکتا ہوں، وہ کیا کرے گا؟ آپ کا مضمون پڑھ کر ایک نتیجے پر پہنچے گا. 5000 آدمی آپ کا مضمون پڑھ رہے ہیں، 1000 لوگوں نے سوچا مجھے کرنا ہے، 600 آدمی نکل گئے، 400 آدمی اور 200 آدمی کو توفیق نہیں ملے، 200 آدمی آئے. پریکٹیکل آدمی آپ کے پاس مضمون پڑھ کر آپ کی بات پر عمل کرنے والے کتنے نکلے؟ 5. لیکن وہ 5 نہیں ہیں، 500 کو پڑھائیں گے تو 2500 وہ بچے اور بچیاں ہو جائیں گی پوری دنیا میں. جہاں بھی جائیں گے آپ کا مضمون پڑھنے کی وجہ سے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں. ہم سنگاپور گئے، اب میں بات لمبی نہیں کرتا، ختم کرنے پر آ رہا. سنگاپور گئے، ایک مسجد تھی، ہم نے کہا پرانی مسجد ہے، کھپریل کی مسجد ہے، ہمیں بہت اچھا لگا. انہوں نے اس مسجد کو کیا کیا؟ گورنمنٹ سے کہلوا کر ہسٹوریکل پلیسز میں اس کو ڈال دیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ مسجد جو بھی ٹورسٹ آتا سنگاپور میں اس مسجد کو دیکھنے ضرور آتا. حقیقت میں وہ مسجد کچھ بھی نہیں ہے، مشمع مسجد سے بھی دیکھنے کے اعتبار سے کم درجے کی ہے، تعمیرات کے اعتبار سے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وہاں پر ٹورسٹ جتنے بھی آتے ہیں سب کو کپڑا پہناتے ہیں، وہ لمبا عبایا کی طرح، اور وضو کرانے کی طرح ہاتھ منہ دھلاتے ہیں. اور ایک آدمی لیٹرین کے پاس رہتا ہے، ایک آدمی مسجد میں رہتا ہے، ایک آدمی قبلے کی طرف رہتا ہے. نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ایک آدمی کو الگ الگ جگہ. تو اب وہ قبلے کے پاس جاتا ہے تو قبلہ کیا ہے اسلام کے اندر؟ قبلے سے وہ کعبہ کی تاریخ بیان کرتا ہے، کعبے سے توحید کی تاریخ بیان کرتا ہے. استنجا میں پانی استعمال کرنے پر اصرار کیوں ہے؟ طہارت کی باتیں بیان کرتا ہے. نماز میں جو ڈسپلن کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ارے ایک منٹ، خلے خان اندر. اب اس کے بعد کیا ہے؟ آپ نے وہ واقعہ دیا. اس واقعے پر دنیا میں ہر جگہ عمل ہو سکتا ہے، ہر گاؤں میں، بستی میں، شہر میں ایسی چھوٹی چھوٹی مسجدیں ضرور ہوں گی اور وہاں ٹورسٹ آتے ہیں. اب اس کے بعد کیا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہاں پر 350 سے زیادہ آدمی ہر سال اسلام قبول کرنے والے الحمدللہ سامنے آتے ہیں. 350 سے زیادہ، اور یہ 30 سال سے چل رہا. 3500 3500 3000 9000 10000 500 سے زیادہ لوگ صرف اس مسجد کو. اس پر ہم نے نیچے لکھا یہ کام ہم دلی کی جامع مسجد میں بھی کر سکتے ہیں، حضرت بل سری نگر میں بھی کر سکتے ہیں، کسی درگاہ میں بھی کر سکتے ہیں.
اور یہاں جو ٹورسٹ آتے ہیں وہاں سے زیادہ لاکھوں آتے ہیں. تھوڑی سی ہم کو فکر کرنے کی ضرورت ہے. مجھے کشمیر گیا تو ایک صاحب نے بتایا آپ کی یہ تحریر پڑھ کر ہم نے کشمیر کے حضرت بل میں اس طرح کا پروگرام شروع کرنے کا ارادہ کیا. بات چھوٹی ہے. اب جتنی بھی لوگ بھی اس سے انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے, انشاءاللہ فائدہ کس کو ملے گا؟ ہم کو ملے گا. تو کتنی باتیں ہوئی, ایک تو مواد, ایک تو عنوان, ایک تو آغاز. آغاز سیدھے سادھے انداز میں آپ کو نہیں کرنا ہے. کبھی بھی آغاز کرنا ہے کوئی اچھبی بات, انوکھی بات, کسی واقعے سے کرنا ہے. حضرت مولانا اقبال صاحب کا بروز صبح 12 بجے انتقال ہو گیا. بہت لوگ تھے, سب کے یہاں رہتے ہیں, 12 بجے سے سب کا انتقال ہوتا ہے. بدھ کو سب کا انتقال, کون سی نئی بات ہے؟ ایک کوئی ان سے واقعہ آپ کو ہیڈنگ ایسے شروع کرنی ہے. آپ نے بغاوت سنی ہے ملکوں کے خلاف, بادشاہوں کے خلاف, جماعتوں کے خلاف, اداروں کے خلاف. کیا کوئی اپنی ماں اور باپ سے بھی بغاوت کرتا ہے؟ وہ بھی چھوٹا بچہ, وہ بھی صرف دینی تعلیم کے اصرار کے لیے, وہ بھی ذہین ترین بچہ جس کو ڈاکٹریٹ کے لیے سیٹ ملنے والی ہے اور جس کو اس کے اساتذہ نے طب کے لیے مقرر کر دیا ہے کہ اس کو ڈاکٹر بنانا ہے. 10ویں کی عمر کیا ہوتی ہے؟ 15 سال کا بچہ. جی ہاں, آپ ہی کے زمانے میں, آپ ہی کے شہر میں ایک صاحب کی چھوٹی سی بات سے تحریک پا کر, اب یہاں پر کیا ہے, منیری صاحب کی تقریر پر آپ کو آرٹیکل لکھنا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بات بے سود چلی گئی, ہوا میں اڑ گئی, نہیں جاتی ہے. کون سی بات کب اللہ کسی کے دل میں ڈال دیتے ہیں منیری صاحب کو پتا بھی نہیں ہے, شاید نہیں سمجھ رہے ہیں. جتنا کام اللہ نے حضرت مولانا اقبال صاحب سے لیا, ان سب کا ثواب سب سے زیادہ کس کو ملے گا؟ ان کے والدین کے بعد کس کو ملے گا؟ منیری صاحب کی تحریر تھی, منیری صاحب کی تحریک تھی, منیری صاحب کی تقریر تھی, جس سے تحریک پا کر مولانا اقبال صاحب نے بغاوت کی. اب بغاوت میں آپ کو دینا پڑے گا مثالیں. انہوں نے کہا میں بھوکا رہوں گا, اسٹیشن پر جا کے کام کروں گا, سب کچھ کروں گا, بائیکاٹ ہوا, گھر سے نکالا, سب کچھ. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں. معلوم کیا ہوا؟ چھوٹے پن میں آدمی کسی بات پہ اصرار کرتا ہے, معلوم کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے الہامی بات ہوتی ہے, وہی تو نبی کی طرف آتی ہے, لیکن دل میں ڈالنے والی بات وہاں رب کا ان اللہ کی. آپ مثالیں دیجئے. حضرت یوسف کو جب بچے تھے نبی بننے سے پہلے, اس طرح جو آپ شروع کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ چھبے کی بات ہے. مولانا اقبال صاحب کی ماہر فلکیات کی بات بھی لیجئے, اس طرح کا واقعہ نہیں ملے گا. 15 سال کی عمر میں دینی تعلیم کے لیے اصرار, وہ بھی اسکول پڑھنے والا بچہ, ذہین ترین بچہ. نہیں سمجھ رہے؟ ایک غیر عالم کی تحریک سے, تقریر سے تحریک پا کر اس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں. ان کی ماں کی دعائیں تھی, ان کی والد کی اخلاص کی برکت تھی. اب یہ کیا ہوا؟ آغاز ہوا, مواد بھی آ گیا, عنوان بھی آ گیا, آغاز بھی آ گیا, نتیجے عمل بھی آ گیا اور لاہ عمل بھی آ گیا. اس کے بعد پھر آپ کو آخر میں اس کا خلاصہ بیان کرنا چاہیے. اس سلسلے میں ہم جو لاہ عمل آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ اس کے لیے مستقل ادارہ قائم کیا جائے, ایک پرانی ٹائپ کی مسجد بنائی جائے, ایک ادارہ قائم کیا جائے. اور ایک طریقہ کیا ہے, حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے نا, ایک تو یہ کہ ہم حکومت تک پہنچے یا ہماری دعوت اہل حکومت تک پہنچے. لیکن سب سے آسان کام کیا ہے؟ ہماری دعوت اہل حکومت تک پہنچے. جو ادارے پہلے سے بنے ہیں ان اداروں کے ذریعے کام کرنا آسان ہے, بجائے اس کے کہ ہم ایک مستقل ادارہ قائم کریں گے اپنی سوچ کے اعتبار سے, اپنی فکر. لیکن سر دست میں جو شروع کرنا چاہتا ہوں, اس میں پھر آپ کو لکھنا پڑے گا ایک لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے, ایک شارٹ ٹرم پروجیکٹ ہے. آپ سوچتے رہیے, لیکن سر دست آپ سے جو ہو سکتا ہے, آج کا آج آپ کام شروع کرنا چاہتے ہیں, آپ تلاش کیجئے آس پاس میں کسی مسجد کو, اس کے ذمہ داروں سے بات کیجئے, اس کے امام صاحب سے بات کیجئے, حکومت سے ان کو ملائیے, اجازت دے کر اجازت نکال کر دیجئے. ہو سکتا ہے شروع میں 10-20 آدمی دیکھنے کے لیے آئیں, لیکن ایک زمانہ آئے گا ان کو دیکھا دیکھی اور شہروں میں پرانی مسجدوں میں سلسلہ شروع ہو جائے گا, ہندوستان بھر میں شروع ہو جائے گا, اور ہندوستان کو نمونہ بنا کر پوری دنیا میں سلسلہ چل پڑے گا. آپ کا ایک چھوٹا سا آرٹیکل پوری دنیا میں دعوت کے ایک میدان میں انقلاب لانے کا کیا بن گیا؟ ذریعہ بن گیا. اب اسی طرح کہیں بھی آپ کریں گے, میں ابھی بات ختم کرتا ہوں, کچھ وقت رہا تو انشاءاللہ عبدالحاج صاحب وقت دیں گے تو کل یا پرسوں اور ایک 10-5 منٹ میں بولوں گا, وقت نہیں ہے. کہیں بھی آپ کو دعوتی اعتبار سے سوچنا چاہیے. میں اپنے اس مضمون میں, سامنے والے مضمون میں لینا چاہتا ہوں, ایک ٹارگٹ, ایک مشن, ایک ویژن آپ کے سامنے ہونا چاہیے. خلاصہ آپ کہاں پہنچانا چاہتے ہیں, گھما گھما کے بعد میں یہاں سے وہاں, وہاں سے یہاں, یہاں سے وہاں لا کر
آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سامنے والے کو سر کس عمل پر ابھارنا چاہتے ہیں؟ ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے. اصل چیز اللہ کی رضا، دین پر بقا، ایمان کی حفاظت، اسلام پر خود اعتمادی کی بحالی، یہ سب چیزیں جب تک آپ کے سامنے نہیں ہوں گی آپ کا مضمون وہاں پر جا کر ختم نہیں ہوگا اور آپ کا مضمون کا سرا وہاں جا کر نہیں ملے گا. مثال کے طور پر سیرت پڑھ رہے ہیں، میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. سیرت میں کوئی بھی عنوان لیجئے، آپ تجزیاتی اعتبار سے دیکھیں گے، ہجرت ہے، تبوک کا واقعہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراری اور فقر و فاقے کی وجہ سے ایک جنرل چیز ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبوک کے موقع پر سامان سے لدے ہوئے 300 اونٹ اللہ کے راستے میں آپ نے خیرات کیے. اس میں دنیا کے عجوبے کے لیے ایک اچھمبی بات بیان کرنے کے لیے آپ اس میں نکتہ پیدا کر سکتے ہیں. نہیں سمجھ رہے ہیں؟ جب اسلامی تاریخ کو شروع کرنے کا موقع آیا، صحابہ کرام سے مشورہ کیا. کس نے؟ حضرت عمر نے. کوئی اہم ترین واقعہ اسلام کا بیان کیجئے جس کو ہم بیس بنا کر ہم کیا کریں؟ اسلامی تاریخ کا. اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ ہمارے اپنی نظروں میں کوتا عقلوں کے اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تھی. کس کو بنانا چاہیے تھا؟ ولادت کو. یا اس سے بڑا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے ملنے کا واقعہ تھا. یا اس سے بڑا واقعہ جو اسلام میں پیش آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ تھا. یا اس سے بڑا واقعہ فتح مکہ کا واقعہ تھا. اسلام ایک نقطہ عروج پر پہنچ گیا. لیکن غور کرنے کی بات قارئین یہ ہے، اس میں دیکھنے کی بات ہے، اتنے اہم ترین واقعات کو چھوڑ کر اس صحابی کی ذہانت کو داد دیجئے جنہوں نے ان سب سے قطع نظر اور صرف نظر کرتے ہوئے انہوں نے کہا اگر اسلامی تاریخ کا آغاز ہوگا تو ہجرت سے ہوگا. ہجرت میں کیا بات تھی؟ فتح مکہ کے مقابلے میں ہجرت کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مقابلے میں ہجرت کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے مقابلے میں کیا ہے؟ وفات کے مقابلے میں کیا ہے؟ اب آپ کو تجزیہ کرنا پڑے گا. نبوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی، اس میں کوئی شیئرنگ صحابہ کرام کی نہیں تھی. وہی آپ کو جو ملی، آپ کی ولادت آپ کی ذات کے ساتھ خاص تھی، آپ کی وفات یقیناً آپ کی ذات کے ساتھ خاص تھی، لیکن وفات کے بعد کوئی کام اللہ تعالیٰ نے نہیں روکا. پہلے سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے وہ کام لیا، فتوحات ہوئی، دین پہنچا. لیکن ایک ہجرت ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا جس میں نبی کے ساتھ نبی کے جانثار بھی شریک تھے. اور ہجرت سے بڑھ کر قربانی کا انسانی تاریخ میں کوئی تصور نہیں ہو سکتا. جان کی قربانی، مال کی قربانی، اور ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے ہجرت کے بعد جو ہیبت غیر مسلموں کی دلوں پر پڑی ہے. ہجرت سے پہلے تو بہت ظلم زبردستی کیا، تو اب ہجرت کو بتانا ہے، آپ کو ہائی لائٹ کرنا ہے. معلوم کیا ہوا؟ اسلامی تاریخ کا سب سے اہم ترین واقعہ اگر کوئی تھا، اس لیے کہ حضرت عمر نور الہی سے، نور نبوت سے وہ مزین تھے. ان کے دل میں آنے والی باتیں سب سے زیادہ نبی کے بعد اگر کسی کے دل میں آتی تھی وہ ہجرت. اب ہجرت کا واقعہ، اب ہجرت کے اس موضوع پر آپ لکھیں گے، اس نقطے کے ساتھ لکھیں گے. ہجرت کے موضوع پر، اس پہلو پر سب سے پہلے لکھنے والے آپ ہوں گے، اس انداز سے لکھنے والے، ہو سکتا ہے لکھنے والے ہوں. حضرت عثمان نے 300 اونٹ دیے. ابھی آپ کو اندازہ کرنا ہے، حساب لگا کے گوگل پہ جا کے، ایک اونٹ کتنا سامان اٹھاتا ہے؟ 4000 کلو سامان اٹھا سکتا ہے. 10 اونٹ کا مطلب 40,000 کلو، 100 اونٹ کا مطلب 4 لاکھ کلو، 300 کلو کا مطلب 12 لاکھ ٹن، 12 لاکھ کلو سامان. اور وہ بھی اونٹ اس کے ساتھ. انہوں نے معلوم ہوا انسانی تاریخ میں اس سے بڑا کوئی سخی انسان نہیں تھا. بل گیٹس کے متعلق کہا جاتا ہے 2 ارب دیے، 2 ارب نہیں، آج کے حساب سے 22 کھرب روپے حضرت عثمان کی جو ہے، جو اللہ کے راستے میں انفاق کی بات تھی، اس کا حساب ہوتا ہے. قیامت تک یہ ریکارڈ کوئی نہیں چھوڑ سکے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلک رہے ہیں، پتھر باندھ رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے میں بھی آپ کی طرح ہوں، فلاں کہتے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک تو واقعہ ہوا، اس میں دیکھنے کی بات کیا ہے؟ دیکھنے کی بات یہ ہے، ایک طرف عبد الرحمن بن عوف ہے، ایک طرف عثمان غنی ہے، حضرت ابوبکر صدیق خود کیا ہے؟ تاجر ہیں، ایسے سخی آدمی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود تو کھا کے خوش بیٹھتے تھے اور ان کو اپنے نبی کی فکر نہیں تھی. نبی کی فکر تھی. اگر ان کو معلوم ہوتا کہ ایک دن بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقے کی نوبت نہیں آتی. معلوم ہوا فاقے کا اندازہ ہونے نہیں دیتے تھے. اسی لیے قرآن مجید میں کیا کہا گیا؟ ان کے چہروں سے آپ ان کو پہچانتے ہیں، وہ فقراء نہیں ہیں. کیا کون سے آئے تھے بولیے؟ معلوم کیا ہوا؟
فقر و فاقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نقطہ کیا نکلا؟ اختیاری تھا. گھر والوں کو خود پتہ نہیں چلتا تھا. نہیں سمجھ رہے؟ اگر پتہ چلتا تو وہ خود بھوکے رہ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلاتے. یہاں سے یہ نقطہ نہیں رہا کہ بے چین ہے لیکن اپنی بے چینی کا احساس نہیں دے رہا. فقیر اور فقر و فاقے کے اندر مبتلا ہے لیکن اس کا تاثر نہیں دے رہے ہیں, کوئی پہچان نہیں سکتا تھا. یہ نقطہ اس سے نکلا. ایک اور دو نے سیرت کا ہر بات اس طرح تجزیہ کریں گے. نتیجہ کیا ہے؟ جب سیرت پر آپ کتاب لکھیں گے, آپ کی سیرت پر کتاب کیا ہو جائے گی؟ ایک ممتاز کتاب ہو جائے گی. نتیجہ لا عمل, آغاز, عنوان, مواد. ان سب سے پہلے ہم نے کہا تھا اصل چیز جس کی ضرورت ہے, پہلے بتایا تھا. کیا بتایا تھا؟ کس چیز کی ضرورت ہے؟ کس چیز کی ضرورت ہے؟ خود اعتمادی. ان سب کے ساتھ اللہ کی توفیق. ہزار ذہین ہو, ہزار آپ کا قلم برداشتہ لکھنے والے ہوں, ہزار آپ سلیس لکھنے والے ہوں, سب بہک جائیں گے اگر اللہ کی توفیق نہیں ہوگی. اور اللہ کی توفیق اللہ کو خوش کرنے والے اعمال سے آتی ہے. تو آخر میں آپ سے کہتا ہوں, جب بھی آپ لکھیں, چاہے چھوٹا مضمون ہو, چاہے ہلکا پھلکا 2-3 لائن کی ایک جملہ ہو, آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ جب بھی آپ لکھیں, بولیے. بولنا آسان ہے آپ کے لیے, کم از کم ہمارے پاس پڑھنے والوں کے نزدیک. آپ کو بے وضو نہیں لکھنا ہے. کوئی آپ کی تحریر, ایک لفظ بھی آپ کا بے وضو ہوگا تو اس کے اندر برکت نہیں ہوگی. کہنا نہیں چاہیے. آج تک مجھے یاد نہیں آتا میں نے کسی کتاب کا, کسی مضمون کا پروف ریڈنگ میں الحمدللہ ہم نے بے وضو کیا. ہمیشہ جتنے لکھنے والے ہیں آپ ان سے, کوئی بڑا آرٹیکل لکھنا ہے, اس سے آگے بڑھ کر آپ کو کیا کرنا ہے؟ 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھنی ہے. ہم جب کتاب لکھتے ہیں کوئی دن ایسا نہیں ہوتا ہم صلاۃ الحاجہ پڑھے بغیر جو ہے اپنے مضمون کا آغاز کریں. کتاب میں صلاۃ الحاجہ کی ضرورت ہے. عام آرٹیکل میں بے وضو. اور کبھی تحریر شروع کریں تو ہمیشہ جب تک آپ کے قلم سے بسم اللہ کا لفظ نہیں نکلے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بعض لوگ لکھتے ہیں بسم تعالی اور کیا یا فتح اور فلاں فلاں, یہ سب نہیں ہے. ہمارے پاس قرآن مجید کے الفاظ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بڑھ کر کوئی فصیح, جامع اور کیا کہتے ہیں معجز جملہ نہیں ہے, آیت نہیں ہے. وہی لکھنا چاہیے. آپ کی ہر تحریر چاہے آدھے صفحے کی ہو, جب تک بسم اللہ آپ نہ لکھیں اپنی بات کا آغاز نہ کریں. دل میں یہ بڑی آواز سے, جب تک آپ ربی اشرح لی ربی یسر ولا تعسر سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا, اللہ کی تعریف کے ساتھ درود نہ پڑھیں, اس کا آغاز نہ کریں. بے وضو نہیں لکھنا ہے, صلاۃ الحاجہ پڑھ کر لکھنا ہے اور اللہ سے دعا کرنا ہے اللہ لکھنے میں بہکنے سے بچا. انسان کیا ہوتا ہے؟ جرأت اور ہمت کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا, میں صاف صاف کہتا ہوں. لیکن صاف صاف کہنے میں کتنی لوگوں کی دل آزاری ہو رہی ہے, اپنے کو بڑا سمجھ رہا ہے, عجب پیدا ہو رہا ہے. ایک نیکی کے کرنے میں آپ کے اندر 10 برائیاں پیدا ہو رہی ہیں, لیکن انسان کو احساس نہیں ہوتا. میں جری ہوں, میں کسی سے ڈرنے والا نہیں ہوں. لا یخاف فی اللہ لومۃ لائم, ان کی متبعین, ان کی چاہنے والے سب کہتے ہیں. لیکن قرآن مجید سے بڑھ کر کس کو حق پہنچتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو. لیکن سوائے ابو لہب پہ کسی کا نام نہیں لیا گیا. عتبہ نہیں تھے, شیبہ نہیں تھے, ابو جہل نہیں تھے. اللہ کے رسول کی مجلس دیکھیے, ہمیں کسی کو ذات کو نفرت, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کس سے ہونی چاہیے؟ نفرت گنہگار سے نہیں بلکہ گناہ سے ہونی چاہیے. غصہ ان کی بات پر آنا چاہیے, ان پر نہیں آنا چاہیے. مبادا کل کو ہماری جگہ آ جائیں اور ہم ان کی جگہ پہنچ جائیں, ایسے واقعات ہوتے ہیں. تو ذہن میں کوئی رکھ کر, ایسی بات رکھ کر کسی ذاتی نشانہ بنانے کی تحریر کریں گے تو آپ کی تحریر میں بے برکتی ہوگی. بس آج کے لیے اتنا کافی ہے. خود اعتمادی, عنوان, ہیڈنگ, میٹیریل, بگیننگ آغاز, اور پریکٹیکل سولیشن اور اس کا خلاصہ, اور ان سب کے ساتھ اللہ کی توفیق کے لیے اللہ سے دعا کرنا, باوضو رہنا, صلاۃ الحاجہ پڑھنا, نیت اچھی رکھنا. ان چیزوں کے ساتھ آپ صبح سے شام تک عبدالباری مولانا کے بقول ہر حادثے, ہر واقعے, یہاں سے گھر جانے کے درمیان آپ جتنے واقعات دیکھیں گے, ایک ایک واقعے پر ایک آرٹیکل لکھ سکیں گے اور آپ کا آرٹیکل سب سے انشاءاللہ ممتاز ہوگا. تو آپ کو پرسوں جلسہ ختم ہونے سے پہلے کوئی بھی چھوٹا سا واقعہ لے کر, کوئی چھوٹا سا ہلکا واقعہ, کوئی واقعہ, لمبا مضمون نہیں چاہیے. ہمارے پاس چیک کرنے کے لیے ٹائم بھی نہیں ہے, ہمارے پاس افراد بھی نہیں. عبداللہ قادری صاحب تو بہت بھی انٹرنیشنل ہو گئے, مولانا اطہار صاحب اور مولانا سامان صاحب نہیں دیں گے, ہم بھی دیں گے وقت.
لیکن چھوٹا سا مضمون لکھ کے لائیں. ہم آپ کی حوصلہ شکنی نہیں کریں گے، جیسے ابھی ہم نے حوصلہ شکنی نہیں کی، اور ایسی حقیقت میں حوصلہ شکنی کرنے کی بات ہی نہیں تھی. ایک مرتبہ ہمت کے چھوٹا سا آرٹیکل، مولانا اقبال صاحب کی کوئی خصوصیت، مولانا عبدالوہاب صاحب کی کوئی خصوصیت، یا پھول پر چکا کوئی تعارف ایسا کیجئے کہ معلوم ہو جائے کہ پھول اپنے اعتبار سے ممتاز ہے. فکر و خبر کا ایسے تعارف ایک چھوٹا سا لیجئے، کوئی ایسی چیز اس کی ممتاز منفرد چیز چھوٹا سا ایک صفحے کا آپ لکھ کے لے کے آئیے، پھر دیکھیے ہم بتاتے ہیں آپ کو، ہم سے جو ہو سکے گا انشاءاللہ. پھر ایک دن آئے گا ہماری جگہ آپ ہوں گے، اور پھر آپ کو بھی انشاءاللہ ہماری طرح نے ہم سے زیادہ اس موضوع پر بات کرنے اور رہنمائی کرنے کے لیے انشاءاللہ بلایا جائے گا.